حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم۔ زنداں کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام اور غیرت مند با وفا، بہادر نڈر بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج 29 جنوری 2014 آپ کے شہر شہداد کوٹ میں شہدائے اسلام کے عنوان سے معنون اس بابرکت مبارک اور بارانک اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خداوند قدوس مجھے سچ کہنے اور آپ اور ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل علماء کرام، خطباء اعظام، شعراء کرام، ذمہ داران اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ بالخصوص فخر سندھ، شہباز خطابت، فاضل نوجوان حضرت مولانا عبد الجبار حیدری صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے خوبصورت انداز میں آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما حافظ منظور احمد سولنگی صاحب بھی اپنا درد دل آپ حضرات کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور آپ کے ضلع کے قائد محترم جناب حافظ اسحاق چنہ صاحب بھی اپنی گفتگو آپ حضرات کے سامنے فرما چکے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، بہت مختصر سے وقت میں آپ حضرات سے کچھ گزارشات کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج کی کانفرنس کا عنوان شہدائے اسلام ہے۔ نہ یہ عنوان کسی کے خلاف ہے، نہ یہ اشتہار کسی کے خلاف ہے، نہ یہ عنوان ملک دشمنی پر مبنی ہے، نہ یہ اشتہار ملک دشمنی پر مبنی ہے، نہ یہاں پر گفتگو
کوئی ایسی ہو رہی ہے جس سے کسی کو بے چینی اور اضطراب ہو، ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے اور ہمیں کر رہا ہے تو مجھے انداز اور بھی بہت سارے آتے ہیں۔ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور ایک ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑا ہوں، مجھ سے زیادہ پرامن اس صوبہ سندھ کے اندر شاید کوئی نہیں ہے جس نے چار جنازے اٹھائے، ایک پتھر نہیں لگنے دیا، کسی کو زخم نہیں آنے دیا، روڈ چوک بلاک نہیں کیا، دو بھائیوں کے سکے جنازے اٹھائے، باپ اور بیٹے کا جنازہ اٹھایا، یہاں تک کہ گورنر سندھ ڈاکٹر اشرف العباد نے علامہ عبدالغفور ندیم شہید کی شہادت کے اجتماع پر مجھے فون کر کے میرا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے کئی موقعوں پر فون کر کے میرا شکریہ ادا کیا۔ ابھی راولپنڈی کے بہت بڑے سانے کے بعد ملک بھر میں بہت بڑا احتجاج ہوا، سب سے بڑا احتجاج کراچی میں ہوا، جس میں انہوں نے رینجرز ترجمان نے میرا شکریہ ادا کیا کہ اتنا پرامن احتجاج ہم نے کبھی نہیں دیکھا، پرامن کو پرامن ہی رہنے دو، اسے بد امنی پر مجبور نہ کرو کہ وہ اپنا طریقہ کار کوئی اور اختیار کر لے۔ میں نے اشاروں میں کچھ باتیں کی ہیں، مجھے امید ہے یہ سمجھ آ جانی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم تو ہر وقت ویسے بھی ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دشمن نے کئی وار کیے ہیں، ہم اس سے نہیں ڈرے، کوئی اور اگر اپنی کوئی دل کی حسرت بڑاس نکالنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم کہیں گئے نہیں ہیں۔ عنوان ہے شہداء اسلام۔ اسلام کی تاریخ میں اور اسلام کی ابتدا میں شہداء کے خون سے یہ گلشن کی آبیاری ہوئی ہے، اور اسی کے ذریعے سے یہ گلشن پروان چڑھا ہے، اور پروان چڑھتے چڑھتے یہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ اسلام پوری دنیا کے اندر جتنا غالب ہوا ہے، اس کی بنیادوں میں شہداء کا لہو ہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کے علاقے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے نکلنے والے جلوس پر دہشت گردی ہوئی، اور محترم بھائی افضل کمبو شہید ہو گئے۔ آج اسی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ رحمت نصیب فرمائے۔ میں ابھی اس کانفرنس میں آنے سے پہلے ان کے گھر گیا، ان کے والد صاحب سے ملاقات کی کہ یہ کیا جذبات رکھتے ہیں۔ ان کے والد نے بڑا خوبصورت جملہ کہہ کر ایک خوبصورت ماحول بنایا۔ انہوں نے کہا، مجھے اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے، اور میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا کسی اور نظریے پر نہیں بلکہ اس شخصیت کے نام پہ قربان ہوا ہے جس شخصیت کو رسول اللہ نے اپنی دعاؤں میں مانگ کر لیا ہے۔ اور کون فاروق اعظم کس کے نام پہ قربان ہوئے؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر، یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے مجھے عمر ابن خطاب دے دے۔ رب العالمین نے محبوب کی اس دعا کو قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت فاروق اعظم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کا غلام اور نوکر بنا کر آپ کے پاس بھیج دیا۔ جب آپ کے پاس حضرت عمر تشریف لائے تھے تو حضرت عمر نے سب سے پہلے بیت اللہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھوا کر یہ ثابت کیا تھا کہ جس عمر کو حضور نے مانگا ہے یہ عمر مصطفیٰ کی بھی پسند ہے اور خدا کی بھی پسند ہے۔ اور جہاں تک رہی شہادت کی بات، شہادت ایک شہادت ہے، شہادت ایک نعمت ہے، شہادت احترام ہے، شہادت عزت ہے، شہادت وقار ہے، شہادت سربلندی ہے، شہادت عروج ہے، شہادت رضا خدا بندی ہے، شہادت انتخاب خدا بندی ہے، شہادت فضل الہی ہے، شہادت کرم الہی ہے، شہادت نعمت خدا بندی ہے، شہادت انعام خدا بندی ہے۔ شہادت کا درجہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ شہید وہی ہوتا ہے جسے خدا پسند کرتا ہے۔ شہید کے خون کے قطرات ابھی زمین پر نہیں گرتے، اس کے گناہوں کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ شہید رخصت ہو کر ابھی قبر کی پاتال تک نہیں پہنچتا کہ اس کے استقبال کی تیاریاں ہو جاتی ہیں۔ شہید کے خون کے قطرات سے انقلاب آیا کرتے ہیں۔ شہید قوم کی حیات کا وارث ہوا کرتا ہے۔ شہید کے خون کے قطرات سے اسلام میں رونقیں پیدا ہوا کرتی ہے۔ اس شہید کے خون کے قطرات سے دین کی راہیں کھلا کرتی ہے۔ شہید ہی قوم کے لیے سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ شہید کے لیے جنت پیداب ہوا کرتی ہے۔ شہید کے لیے حوریں تڑپا کرتی ہے۔ شہید کے لیے حوریں انتظار کیا کرتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں شہادت نعمت ہے، شہادت رحمت ہے، شہادت سعادت ہے، شہادت عظمت ہے، شہادت عزت ہے، شہادت سربلندی ہے۔ یوں ہی نہیں کہتا، میں نے جب شہادت کے عنوان کو دیکھا اور پیغمبر آخر زمان کو دیکھا تو میرے آخری نبی، آخری پیغمبر، کائنات کے امام، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، فخر کائنات، دو جہاں کے امام، خاتم النبیین، ساقی کوثر، شافع محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، اول آخر کے امام، ابوبکر عمر، عثمان حیدر کے پیغمبر، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا، حسنین کے نانا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ آقا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ آقا دعا میں کہتے ہیں الہ العالمین مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ کون مانگ رہا ہے؟ امام الانبیاء مانگ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، کائنات کی ساری عظمتیں تمہارے لیے ہیں، دنیا کے سارے نقشے تمہارے لیے ہیں، آسمان کی بلندی تمہارے لیے ہے، زمین کی وسعتیں تمہارے لیے ہیں، سورج کی روشنیاں تمہارے لیے ہیں، پہاڑوں کی قوتیں تمہارے لیے ہیں، دریاؤں کی روانی تمہارے لیے ہے، سمندروں کی جولانی آقا آپ کے لیے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے لیے بنا ہے، خلقت خدا بندی آپ کی وجہ سے بنی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو پیغمبری، نبوت اور رسالت آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ پوری کائنات کا حسن، جلال، روح، تتوا آپ کی وجہ سے ہے، پوری کائنات کی عظمتیں آپ کی وجہ سے ہے۔ الہ العالمین، یا رب العالمین، یہ محبوب پیغمبر آپ سے شہادت کی طلب مانگ رہا ہے۔ دنیا کی ہر عزتیں اس کے سر پہ سجا دی ہے۔ محبوب کہتے ہیں اللہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید ہو جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، بار بار یہ عمل دہرایا جائے، پھر شہادت ملے۔ کتنا بڑا انعام ہے
سے مقدس ترین فرد بھی جس شہادت کو مانگ رہا ہے اللہ مجھے شہادت چاہیے اسے امام الانبیاء خاتم النبیین کہتے ہیں. پتا چلا یہ بلند انعام نہ ہوتا آقا کیوں مانگتے؟ آقا اتنی عظمتوں کی موجودگی میں یہ شہادت کیوں مانگ رہے ہو؟ گویا آقا جواب دیتے جو مزہ خدا کے نام پہ کٹنے میں ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں آتا ہے. شان رسالت، شان صحابہ، شہداء ناموس صحابہ، نعرہ تکبیر. جو مزہ شہادت میں ہے وہ کسی اور چیز میں بات یہی نہیں. حضرت عمر بن خطاب جنہیں رسول اللہ نے مانگا تھا وہ دعا مانگ رہے مکہ مکرمہ سے واپسی ہے مدینہ کی طرف آ رہے رات پڑ گئی ایک اینٹ کو اپنے سر کے نیچے رکھا آسمان کی طرف دیکھا چڑھتا ہوا چاند ادھر سے آیا ادھر کو گزر گیا دعا کی یا اللہ عمر آیا تھا چڑھتا چلا گیا آج یہاں تک پہنچے الہی عمر کو شہادت چاہیے نبی کے شہر میں چاہیے عمر اتنی عزتیں تو ملی ہے نبی کے سسر بنے ہو پیغمبر کے یار بنے ہو نبی کے وفادار بنے ہو وقت کے خلیفہ بنے ہو سب کچھ ہے اس کے باوجود پھر کیا مانگتے ہو؟ فرمایا جو مزہ شہادت میں ہے کسی اور چیز میں نہیں. میں آج عمر کو خراج تحسین کیوں پیش نہ کروں یا میں آج افضل کمبو کو خراج تحسین کیوں نہ پیش کروں؟ اسے وہ رتبہ خدا نے دیا ہے جسے حضور نے بھی مانگا ہے عمر نے بھی مانگا. خاندان والوں افضل کے خاندان والوں مبارکباد کے مستحق ہو. تمہارا بیٹا قوم کے لیے نہیں برادری کے لیے نہیں کرسی کے لیے نہیں سیاست کے لیے نہیں منصب کے لیے نہیں نوکری کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں دولت کے لیے نہیں تمہارے بچے نے جان دی ہے عمر کی عزت کے لیے. کوئی کسی کے لیے جائے گا اسے قیامت کے دن عمر ہاتھ سے پکڑ کے کہے گا افضل ادھر آ تو نے جان دی ہے میرے لیے ساتھ بھی میرے جائے گا. یوں کیسے ہوگا؟ وہ وفادار ہیں بے وفا نہیں. وہ وفادار ہیں اپنے اوپر جان دینے والوں کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے انگلی پکڑ کے لے کر بتا دیں گے جس نے جان میرے لیے دی ہے وہ یوں ہوا کرتا ہے. اور یوں ہی نہیں مجھے ان کے والد صاحب کہنے لگے ہم نے اسے دفن کیا آج بھی اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. شہداد کوٹ والوں آپ کے شہر میں کتنے مرے ہوں گے؟ قبرستان بڑا بڑا ہے بتا کوئی اور ہے جس کی قبر سے خوشبو آئے؟ اس کی قبر سے کیوں آئی ہے؟ اس کے خون سے کیوں آئی ہے؟ اس کے خون کے قطرات بند کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ اب بھی نہیں سمجھتے ہمارے نظریے کو تو کب سمجھو گے؟ اب بھی حق نہیں کھلا تو کب کھلے گا؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو کب آئے گی؟ اس منظر کو دیکھ کر ان کے والد نے مجھے کہا میرے اور بچے بھی اس نظریے پہ قربان کرنے پڑے قربان کر دوں گا افضل والا نظریہ نہیں چھوڑوں گا. شہید تیرے خون سے صرف یہی نہیں میں نے ان سے کہا میں نے شہیدوں کے جنازے بہت دیکھے اور شاید مجھ سے زیادہ کسی نے شہیدوں کے جنازے نہ پڑھائے ہوں شاید مجھ سے زیادہ کسی نے شہیدوں کی پیشانیوں کو بوسے نہ دیے ہوں. میں نے ان کے لبوں کو چوما ان کی پیشانیوں کو چوما میں نے جو مسکراہٹ اپنے شہیدوں کے چہرے پہ دیکھی ہے مجھے اس مسکراہٹ نے
صبر بھی دیا ہے، استقامت کا درس بھی دیا ہے، اور مجھے بتایا ہے کہ جناب مایوس مت ہونا، بد دل مت ہونا، یہ مسکراہٹ بتا رہی ہے یا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ جانے والوں کے چہرے اداس ہوا کرتے ہیں، ہمارے والوں کے چہرے کھلے ہوا کرتے ہیں۔ مولانا عبد الغفور ندیم شہید کو ابھی ہم نے قبر کی پاتار میں اتار کر ہٹے نہیں تھے کہ صرف خوشبو نہیں، خوشبو کے فوارے نکل پڑے تھے۔ میں کس کے شہید کی بات کروں، میں کس کے شہید کا تذکرہ کروں، میں کس کے ترانے آپ کو سناؤں، میں کس کے چہرے کی چمک بتاؤں؟ میرے پاس تو بے شمار ہے، لاؤ تم بھی لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں۔ میں نے کئی جگہ کہا، ہمیں روکنے والوں، ہمیں ٹوکنے والوں، ہمیں برا کہنے والوں، ہمیں غلط کہنے والوں، آؤ تمہارے بھی شہید ہوئے، ہمارے بھی شہید ہوئے، تمہارے بھی گئے، ہمارے بھی گئے، تمہارے بھی مرے، ہمارے بھی مرے، لاؤ چہرے تم بھی دکھاؤ، چہرے ہم بھی دکھا دیں۔ کتابوں کی باتیں، دلائل کی باتیں اپنی جگہ، جب بلاؤ گے کریں گے، لیکن آؤ چہرے لاؤ، دکھاؤ چہرے۔ آزاد میڈیا کا دور ہے، دور تک نظر آتے ہیں، لگاؤ میڈیا والوں کیمرے، میرے شہیدوں کے چہروں پہ کیمرے لگاؤ، دکھاؤ ان کی صورت کو۔ اگر چمک دمک مسکراہٹ لو، جو مرضی ہے کہہ دینا، ہر جرم قبول کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، علامہ اورنگزیب فاروقی قدم بڑھاؤ۔ میں نے کچھ دنوں میں یہ بحث چل پڑی تھی، شہید کون اور ہلاک کون۔ ایک نے مجھے کہا ہم آپ کو لائیو لینا چاہتے ہیں چینل پر۔ میں نے کہا تمہیں مہنگا پڑ جائے گا، یہ تمہیں مہنگا پڑ جائے گا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جو میں کہوں گا وہ کر نہیں سکو گے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں تم سے کہوں گا تم اپنوں کی قبر کھولو، میں اپنوں کی قبر کھولتا ہوں، پتہ چل جائے گا کس کا جسم سلامت ہے، کس کا سلامت نہیں ہے۔ آؤ میرا چیلنج ہے کھلا۔ میں افضل شہید کی مثال پیش کر کے کہتا ہوں، آؤ کسی کو شک ہے تو قبر کھولنے کو ہم تیار ہیں۔ میں یوں نہیں کہہ رہا، کراچی میں شیخ الحدیث مولانا نور الہدیٰ صاحب کے صاحبزادے اظہار الحق شہید ہو گئے، قبر میں رکھ دیے۔ 3 مہینوں کے بعد یہ بات ہوئی کہ اس کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے، یہاں پر اسے قبر کھودنی پڑے گی۔ شیخ صاحب نے کہا کھول لو۔ ڈاکٹر نے کہا مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے قبر میں بدبو ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کسی اور کی قبر میں ہوتی ہوگی، شہیدوں کی قبر میں بدبو نہیں ہوا کرتی۔ جاؤ جا کر بتاؤ انہیں۔ گئے، قبر کھولی، ایک عجیب انداز بتانے لگا ہوں جو چشمدید گواہوں نے بتایا۔ 3 مہینے بعد قبر کھولی، کفن چمک رہا تھا۔ ابھی تو میں نے چہرے کی بات ہی نہیں کی۔ 1 مہینے تک کوئی کپڑا پیٹی میں بھی رکھو تو کپڑے کی حالت خراب ہو جاتی ہے، مٹی میں کپڑا سلامت ہے، کفن سلامت تھا، چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے بھائی نے کہا میں حیران ہو گیا، میں نے جب انہیں قبر میں رکھا تھا تو سیدھا رکھا تھا، یوں ہاتھ نیچے تھے۔ کہنے لگے جب ہم نے قبر کھولی تو اس کا دائیں ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ دائیں ہاتھ کہاں تھا؟ ہم حیران ہو گئے، ہاتھ سیدھا تھا، دائیں ہاتھ سینے پہ کیسے رکھا؟ میں نے اپنے انداز میں جواب دیا، میں نے کہا شیخ صاحب
فرشتے آ کر پوچھتے ہوں گے تو کون ہے؟ اس نے فخر سے ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پہ رکھ کے کہا ہوگا میں صحابہ کا غلام ہوں۔ قبر سے خوشبو آ رہی تھی، میں ایک دو نہیں، آؤ مجھ سے پوچھو تمہیں بتاتا ہوں، یرا حق کا راستہ نہ ہوتا کفن میلے ہو جاتے، لاشیں خراب ہو جاتی، یہ شہید نہ ہوتے، قبروں کی پاتالوں میں اتارتے وقت تک ان کے جسموں سے خون ترس نہ رہا ہوتا، ان کے جسموں سے جو خون ترس رہا ہے، نکل رہا ہے، یہ چہرے بتا رہے، یہ وجود بتا رہے، یہ بھی سچے، جس مشن پہ گئے وہ بھی سچا۔ شہادت کے نام ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انعام کو مانگا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو مانگا، ہر صحابی اس انعام کی تلاش میں رہا، شہادت انعام ہے، اس لیے خلیفہ ثانی کو بھی شہادت ملی، خلیفہ ثالث کو بھی شہادت ملی، خلیفہ چہارم کو بھی شہادت ملی، نبی کے نواسے کو بھی شہادت ملی، بدر کے شہیدوں کو شہادت ملی، عہد کے شہیدوں کو شہادت ملی، خیبر میں جانے والوں کو شہادت ملی، تبوک میں جانے والوں کو شہادت ملی۔ میں جو کہوں کس نے کہہ دیا شہادت موت ہے؟ ارے میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا فلا تقولوا، مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کے راستے میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو۔ ربا کیا کہے؟ فرمایا بل احیاء، یہ زندہ ہے۔ میں نے کہا یا اللہ زندہ کیسے ہیں؟ یا اللہ زندہ کیسے ہیں؟ یہ تو چلتے نہیں، یہ تو اٹھتے نہیں، یہ تو بیٹھتے نہیں، زندہ کیسے ہیں؟ یا اللہ بچے یتیم زندہ کیسے ہیں؟ بیوی بیوہ زندہ کیسے ہیں؟ کھڑے نہیں ہو سکتے زندہ کیسے ہیں؟ کھا نہیں سکتے زندہ کیسے ہیں؟ پی نہیں سکتے زندہ کیسے ہیں؟ جنازہ پڑھ لیا زندہ کیسے ہیں؟ قبر کی پاتال میں اتار دیا۔ جواب آتا ہے بل احیاء، یہ زندہ ہے، ولا کلا تشعرون، زندگی بھی ایسی ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ دوسری جگہ کہا فلا تحس، پہلے کہا کہو مت، دوسری جگہ کہا سوچو بھی مت۔ پہلے کہا مردہ مت کہو، پھر کہا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، سوچو بھی مت کہ وہ مردہ ہیں۔ ربا کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے یہاں کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ جی ہاں، تیرا مہمان تیرے دسترخوان پہ کھاتا ہے اور شہید خدا کے دسترخوان پہ کھاتا ہے۔ تو اپنے مہمان کی تواضع اپنی حیثیت سے کرتا ہے اور وہ اپنے شہید کی تواضع اپنی حیثیت سے کرتا ہے۔ جتنی اس کی شان بلند ہے اتنا وہ اعزاز دیتا ہے۔ شہادت ایک نعمت ہے، ہم وہ قوم نہیں جو شہادت کو تماشا بنائیں، ہم شہید کی شہادت پہ ماتم نہیں کرتے، ہم شہید کو خراج تحسین پیش کرتے اور یہ وعدہ کرتے ہیں شہید تم چلے گئے ہم تمہارے راستے پہ چلے جائیں گے مگر نظریہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، اس نظریے پہ قائم رہو گے۔ ہم نے شہادتوں کو اپنی وراثت سمجھا ہے، ہم شہادت کو انعام سمجھتے ہیں، ہم شہادت کو رب کا فضل سمجھتے ہیں، حضور کا طریقہ صحابہ کی سنت سمجھتے ہیں، اکابر کی وراثت سمجھتے ہیں۔ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اونچی اور اونچی۔ مجھے خوشی ہے میرے سامنے نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، میرے ارد گرد نوجوان کھڑے۔ جوانوں تم سے کہتا ہوں
किसी नवाब, किसी वडेरे, किसी पार्टी का झंडा उठाकर निकले हो, लेकिन आओ तुम्हें साहबा की गुलामी का झंडा देने लगाओ। मैंने कहा मुझे फख्र है, कोई किसी का गुलाम, कोई किसी का सिपाही। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें गुलाम भी बनाया तो नबी के गुलामों का गुलाम बनाया, और सिपाही भी बनाया तो नबी के सिपाहियों का सिपाही बनाया। साहबा अज़मते साहबा, मकामे साहबा, किरदारे साहबा, शुहदाए नामूसे साहबा, अल्लामा औरंगजेब फारूकी साहब। हमें इस सिपाही होने पर फख्र है, और मैं जानता हूं, मुझे मालूम है जख्म हमेशा लगते ही सिपाही को है। परेशान न हुआ करो, जख्म सहना, जिस्म पे गोलियां खाना, यह सिपाही का काम हुआ करता है। हम नजरिया इस्लाम के सिपाही हैं, हम खत्म नबूवत के पासबान हैं, हम हुजूर की खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, हम अस्हाब रसूल की इज्जत और नामूस पर मर मिटने वाले जवान हैं। कोई जो चाहे कर ले, हम इन शख्सियत से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ सकते। छोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। मुल्क के हालात खराब है, मुल्क को अंदरूनी बैरूनी खतरात है। इस मुल्क के खतरात को हम देखते हुए हमने कई मर्तबा एहतजाज का ऐलान किया, लेकिन मुल्क की मईशत को मद्देनजर रखते हुए हम आगे नहीं गए, हम पीछे आ गए, हमने मुल्क बचाया। हम अक्सरियत में हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम तमाम अहले सुन्नत तबकात का इत्तिहाद चाहते हैं। मैंने कराची से खैबर तक और कराची से गिलगित के पहाड़ों तक इस इत्तिहाद की बात की है। मैं देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, फसादात और इख्तिलाफ के खात्मे की जदोजहद कर रहा हूं। मैं इन तबकात को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे रब से उम्मीद है हम अहले सुन्नत को मुत्तहिद करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारा कलमा एक है, हमारी नमाज एक है, हमारा रोजा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा दीन एक है, हमारी शरीयत एक है, हमारा इमाम एक है या नहीं? एक है। इसलिए हम इत्तिहाद चाहते हैं, उस इत्तिहाद के लिए हम अपने आप को पेश करना चाहते हैं, उस इत्तिहाद के लिए हमने अपने आप को पेश की है, उस इत्तिहाद के लिए हम आगे बढ़े। आप भी इसकी कोशिश करोगे या नहीं करोगे? करोगे कोशिश? आप भी इस पर चलोगे या नहीं चलोगे? आप भी इस पर पूरा उतरोगे या नहीं उतरोगे? इस जदोजहद में आगे जाओगे? अगली बात मैं हुकूमत वक्त से कहना चाहता हूं, अमन की कोई ऐसी बात बताओ जो तुमने कही हो हमने पूरी न की। कोई ऐसी बात बताओ। मैंने कराची के जिम्मेदारान अफसरान से कहा था, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी अमन पॉलिसियों को सलाम करते हैं। ये जुमले मुझे कहे, और मुझे एजाज हासिल है कि मैंने किसी के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। मेरी जात पे हमले हुए, मेरे गनमैन शहीद हुए, दूसरे दिन हड़ताल हुई। किसी की हड़तालों में गाड़ियां जलती हैं, न एक गाड़ी चली है न चली है, किसी दुकान को नुकसान नहीं हुआ, होने नहीं दिया। क्यों? दुकानें हमारी, बाजार हमारे, शहर हमारा, मुल्क हमारा। मुल्क में बदअमनी वो फैलाता है जो अकलियत में होता है, हम अक्सरियत में। और ईरान पाकिस्तान में बराह रास्त मुदाखलत कर रहा है, इसके हमारे पास सबूत मौजूद है। आज चैनलों पर ईरानी सफारत खाने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। मैंने जवाब में कहा हम सबूत पेश करने को तैयार हैं। मुतनाज़े लिटरेचर ईरान से आ रहा है, हमारे पास कुतुब मौजूद है, कुरान की औरात पेटियों में डाल के भेज
सबूत मौजूद है। ईरान के तरबियत याफ्ता पाकिस्तान में फिरका वारियत को हवा दे रहे, हमारे पास सबूत मौजूद है। टंडवाला यार में उमर फारूक के पुतले को आग लगाई गई, हमारे पास सबूत मौजूद है। पाकिस्तान में कोचों बाजारों गलियों में सहाबा की तौहीन की गई, हमारे पास सबूत मौजूद है। साकिरीन वाइजीन मुस्तहिदीन ने सहाबा की शान में गुस्ताखियां की, हमारे पास सबूत मौजूद है। जब जहां बुलाओगे हम सबूत लेकर आएंगे, बगैर दलील के बात नहीं करते, जो बात करते हैं दलील के साथ करते हैं। हम दहशतगर्दी कत्ल और गारतगिरी की मजम्मत करते हैं, न इससे हमारा कल ताल्लुक था न आज ताल्लुक है। हम आईनी कानूनी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, हम आईनी और कानूनी जद्दोजहद लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आईन की हुदूद में रहते हुए हम सहाबा के दुश्मन को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवा के दम लेंगे। कोई जज्बात की बात नहीं है, कोई लड़ाई की बात नहीं है। मुल्क में होने वाले मैं खुश आइंदा करार देता हूं वजीर आजम की बनाई जाने वाली कमेटी जो तालिबान से मुज़ाकरात के लिए बनाई है। मैं कहना चाहूंगा मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात, और यह भी कहूंगा मुल्क में इस वक्त बदअमनी में तालिबान पाकिस्तान मुज़ाकरात के मुखालिफ लाबी अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करके मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाकर अमेरिका के एजेंडे को पूरा करना चाहती है। मुज़ाकरात सबूतार करके पाकिस्तान को आग और खून के दरियाओं में धकेलना चाहती है। हम मुज़ाकरात के जरिए पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। से निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। मैं तालिबान के नुमाइंदों से कहना चाहूंगा आप मुस्बत जवाब दें, मुज़ाकरात करें, मामलात तय करें ताकि दुश्मनों की शरारत बंद हो सके, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए मजबूत किला बन सके। ये मुल्क के खिलाफ बात है, मुल्क की हिमायत में बात है। अगर मुज़ाकरात की बात मुल्क की मुखालफत में है तो वजीर आजम को क्या कहोगे? इसलिए ये तमाम चीजें काबिल गौर है। हम अमन व अमान की जद्दोजहद जारी रखे हुए। आपसे कहता हूं सुन्नी इनकलाब के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दो। इस मुल्क में अहले सुन्नत के लिए रास्ते मसदूद होना और दूसरे तबकात के लिए रास्ते खुलना यह नुकसानदेह है। इतना बड़ा इज्तिमा है, बैठे हुए लोग, खड़े हुए लोग, एक बड़ी तादाद में, कोई बदअमनी हुई है? जाते हुए भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। घर घर जंगी का पैगाम पहुंचाओगे, मिशन नजरिया लेकर जाओगे, सहाबा की इज्जत आबरू के लिए काम करोगे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी गुफ्तगू को, बात को, आने को, सुनने को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्लामी डाउनलोडिंग लाए याद रखना फारूकी इस्लामी कैसेट नज़ सिद्दीकी मदरसा शहदादपुर। अगर कंहिं बि दोस्त खे पोस्ट ज़रिए मेमोरी कार्ड घुराइणो हुजे उन लाइ बि राब्तो कंदा। उन खां अलावा असां टैप वारी कैसेट खे बि मेमोरी कार्ड में तब्दील करे ॾींदा आहियूं। मोबाइल नंबर 0333 758 4871।